کراچی پہ کون راج کرے گا، کون سی سیاسی جماعت کی کراچی میں برتری حاصل ہوگی، اس حوالے سے نجومی کی پیشگوئی کیا ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے۔ کراچی کی اگر سیاست کو دیکھا جائے تو کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کا پلڑا کراچی میں بھاری ہے اور آئندہ بھی بھاری ہو سکتا ہے۔ ان میں ایک ہے پیپلز پارٹی، دوسری ہے ایم کے ایم الطاف حسین صاحب کی، تیسری ہے جماعت اسلامی اور چوتھی ہے ایم کے ایم پاکستان۔ اب اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو الیکشن کیمپیننگ کی ہے وہ بڑی ہی جاندار کی ہے اور ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں بہت سارے سیاسی حریفوں کے۔ لیکن جو پیپلز پارٹی کے بڑے بابے ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے پچھلے 15 سال میں سندھ پہ حکومت کی ہے اور لوگ ان سے بہت ناراض ہیں، خاص طور پہ کراچی میں جہاں پہ بہت مسئلے مسائل ہیں۔ تو پیپلز پارٹی تو کراچی سے برتری حاصل نہیں کر پائے گی۔ دوسری جو سیاسی جماعت ہے وہ ہے الطاف حسین صاحب کی ایم کے ایم، جنہوں نے انتخابات سے کچھ گھنٹے پہلے آزاد امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر کے تہلکہ مچا دیا ہے۔ کوئی ہکا بکا ہے اور کوئی خوش ہے۔ تو الطاف حسین صاحب کا کراچی میں بہت زیادہ ووٹ بینک ہے ابھی بھی۔ تیسری جو سیاسی جماعت ہے وہ ہے جماعت اسلامی، جن کا جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور فلاحی جو کام ہے اس کی سبھی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے دوست ہوں یا دشمن ہوں، اور یہ ایک ڈسپلن جماعت ہے جس کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے وہ جمہوری طریقوں سے ہوتا ہے، یعنی خاندان نہیں چلا آتا، باپ کے بعد بیٹا بادشاہ نہیں بنتا۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑی اچھی کیمپیننگ کی ہے اور دلیل اور منطق سے بات کرتے ہیں، لاجیکلی، اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور جو کراچی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں ان کی پسندیدگی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بڑے ہی مؤثر انداز میں اپنی کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ اور 4 نمبر پہ ہے ایم کے ایم پاکستان، جنہوں نے شروع سے ہی جب الیکشن کا پکا ہو گیا، کنفرم کہ اب ہوں گے، تو انہوں نے بہت پہلے سے اپنی سیاسی کیمپیننگ شروع کر دی تھی، اور ہر علاقے میں لوگ جا رہے ہیں، کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور کراچی کے ناراض عوام کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بار بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بڑی پریڈکشن ہے، پیشن گوئی ہے کہ کراچی میں برتری کون سی جماعت حاصل کرے گی۔ تو دیکھیں، ایک ہوتی ہے مقبولیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ اگر ہم مقبولیت کے حساب سے دیکھیں تو ٹی ایل پی کا بھی کراچی میں بڑا ووٹ بینک ہے۔ مقبولیت کے حساب سے دیکھیں تو الطاف حسین صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک تو ہمیشہ ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کھمبے کو بھی الیکشن میں نامینیٹ کر دے تو اس کھمبے کو بھی ووٹ پڑ جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کے ایسے لوگ ہیں۔ اور جماعت اسلامی ہے، اس نے بڑی ہی پلاننگ سے اس بار کیمپیننگ کی ہے اور سوشل میڈیا کا بڑا زبردست استعمال کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے بعد جماعت اسلامی ہے کہ جو سوشل میڈیا کا بڑا ہی زبردست استعمال کر رہی ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے مقبولیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ تو قبولیت ہے ایم کے ایم پاکستان کی۔ یہ ایک سیاسی تجزیہ ہے، ایسا میرا خیال ہے کہ اس بار جو پلڑا بھاری ہوگا اور جو کراچی پہ راج کرے گی وہ کرے گی ایم کے ایم پاکستان، کیونکہ ایم کے ایم پاکستان مقبول بھی ہے اور اس کو قبولیت بھی ہے، یعنی مقبولیت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے۔ ویسے جو فیمس ہیں وہ تو باقی مختلف پارٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، ان کا بھی ووٹ بینک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک فیمس ہونا اور سوشل میڈیا پہ ہٹ ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ سیاسی موسم کیسا ہے اور سیاسی وائبس کیسی آ رہی ہیں۔ تو اس حساب سے، اس حوالے سے میری یہ پریڈکشن ہے کہ ایم کے ایم پاکستان کا اس بار پلڑا باقی پارٹی سے بھاری ہوگا، یہ سب سے آگے ہوگی، اور جماعت اسلامی اس بار سرپرائز دے سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو میئر کے الیکشن ہوئے تو ان کو بہت زیادہ ووٹ پڑا تھا اور ان کی سیٹیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ تو اس بار جماعت اسلامی سرپرائز دے سکتی ہے، لیکن ایم کے ایم پاکستان سب سے آگے نظر آئے گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہو، لیکن یہ سیاسی تجزیہ ہے اور وقت اس بات کا فیصلہ کر دے گا، ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تمام کراچی سے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آسینے چڑھا کے الیکشن میں حصہ لیں گی اور کوئی مقابلہ ہوگا، تو آپ کے خیال میں کون سی پارٹی جو ہے وہ راج کرے گی، کس کا کراچی میں سکہ چلے گا؟ تو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ تھینک یو۔